أشهد أن لا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کی بنیاد ہے۔ جس شخص نے نماز کو قائم کیا سمجھو کہ اسی نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا سمجھو کہ اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزیں ہیں ان کے اندر اہم ترین چیز نماز ہے، اور نماز کی تاکید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمائی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کریم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کو اگر پہچاننا ہے تو نماز کو دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر کافر ہوگا تو نماز کو چھوڑے گا، ورنہ کوئی مسلمان آدمی نماز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم ہے، کل الجفا سراسر ظلم ہے، والکفر والنفاق منافقت ہے، کافرانہ کام ہے کہ کوئی اذان کی آواز سنے بھی اور نماز کے لیے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ظلم ہے، کفر ہے، سراسر ظلم ہے کہ اذان کی آواز آئی سنی لیکن اس کے باوجود یہ نماز کے لیے نہیں آیا، یہ ظالم ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، من اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتا ہے، کانت لہو نوراً، تو نماز اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے، وحجتاً، حجت اور اس کے لیے گواہی بن جاتی ہے، اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بنتی ہے، وَنَجَاتًا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن جس شخص نے نماز کی پابندی نہیں کی تو یہ نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ اس کے لیے حجت اور گواہی کا ذریعہ بنے گی، نہ ہی کوئی آزادی کا، جہنم سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر اس بے نمازی کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نماز چھوڑنے والا فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرعون کا حشر کیا ہوگا، کہاں ہوگا، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جہنمی ہے۔ ذلت و رسوائی کے ساتھ قیامت کے دن اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور بے نمازی آدمی کے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت ختم ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینشن میں، ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے۔ رزق روزی ہوگی، پیسہ بہت کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا، یہ بے نمازی ہونے کی برکت ہے۔ بیماری ہوگی تو پریشان، لیکن بیماری نہ ہو تو بھی پریشان ہوگا، ارے یہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہاں گیا تو یہ ہو جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ نماز چھوڑنے کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری سزائیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک عورت فوت ہو گئی، تو اسی کا پورا نہلانا وغیرہ یہ انتظام کر کے پھر اس کو جب قبر تک لے جانے لگے تو اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ قبر میں گیا۔ اتفاق سے بھائی کے پاس کوئی پیسے وغیرہ کی تھیلی تھی اس کے پاس، تو وہ قبر میں جیسے نیچے اترے اور بہن کو نیچے رکھا میت کو، تو اس کی تھیلی وہاں گر گئی۔ یہ واپس آ گئے، قبر کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس پہنچے تو خیال آیا یار میرے پیسے کہاں گئے؟
میرے پاس جو تھیلی تھی نظر نہیں آئی، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کر کے وہاں پہنچا، اس کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ میری تھیلی قبر کے اندر گر گئی ہے۔ ابھی سوچنے لگا کیا کروں، قبر کو کھودوں نہ کھودوں، آخر پیسے بھی بہت تھے۔ اس نے پھر کھودائی شروع کی، جیسے ہی تھوڑا سا کھودا تو آگ کے بڑے بڑے شعلے نظر آئے۔ وہاں سے بھاگا پیچھے، آ کر کے اپنے گھر بہن کے گھر میں پہنچا۔ بہن کا کوئی عمل کیا تھا، کیا خرابی تھی اس کے اندر؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ نماز میں سستی کرتی تھی۔ یہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے، قبر کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا گڑھا بنا دیا، وہیں آگ پھر دکھا دی۔ اس وجہ سے اگر کوئی ہے ایسا شخص جو بولتا ہے نہیں مجھے آگ کی پرواہ نہیں ہے، پھر تو اگر نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کی مرضی، ورنہ نماز کو چھوڑنا بہت بڑی تباہی ہے۔ اپنا خیال رکھو، نماز کا اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے گھر والوں کے اوپر بہت سختی سے نظر رکھو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نماز قضا کرتا ہے اس کو 3 حقبے جہنم میں جلایا جائے گا، 3 حقبے۔ اور علماء نے حقبے کی جو یہ گنتی کی ہے تو وہ 2,88,000 سال بنتی ہے۔ 2,88,000 سال ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ ساری پیغمبر کریم کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیاوی لحاظ سے تو اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی اگر آپ کو بولے کہ سامنے ڈاکو کھڑے ہیں وہاں نہ جانا، تو کبھی بھی کوئی نہیں جاتا وہاں۔ یار یہاں سے ابھی سانپ گزرا ہے، خیال کرنا، تو کوئی پھر اس طرف نہیں جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ سانپ میرے قریب آ جائے۔ یار وہ جو اس گلی کا کتا ہے نا، یہ کاٹتا ہے آج کل، تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا یہ انجام ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کی رسوائی، دنیا کی رسوائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کے چہرے سے نماز کا نور چھین لیا جاتا ہے، اس کی جو نورانی چمک ہوتی ہے نا وہ اس کے چہرے میں نہیں رہتی، اور موت کے ٹائم پر اس کو کلمہ یاد نہیں آتا۔ موت کے ٹائم پر بڑی سختی کے ساتھ فرشتے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، قبر اس کے اوپر بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر قیامت کے دن بھی بڑی رسوائی کے ساتھ اس کو جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ سب سے پہلے حساب کتاب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز مکمل نکلی تو پھر آگے جانے کا راستہ بھی ہوگا، اگر نماز ہی مکمل نہیں تو پھر آگے جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو آج کل پریشانیاں ہیں نا، سب سے زیادہ اس کا سبب یہی بے نمازی ہونا ہے۔ ایک نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، اتنے یعنی ارد گرد کے اندر جب اس کی نحوست آ رہی ہے تو جس گھر میں بے نمازی بیٹھا ہوا ہے ان کا کیا حشر ہوگا۔ نحوست من برکت ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا۔ تو جب سکون نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر کے اندر آپ کا پیسہ کیسے پورا ہوگا، آپ کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، آپ کی بیماریاں کیسے جائیں گی، رحمت کے فرشتے آپ کے ہاں کہاں سے آئیں گے، دعائیں کرنے والے فرشتے آپ کے ہاں کہاں سے آئیں گے۔ ان کا ذریعہ ہے نماز، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، شوہر کو پرواہ ہی نہیں ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، بھائی نماز نہیں پڑھتا، بھائی کو پرواہ نہیں ہے، اماں ابا نماز نہیں پڑھتے، اولاد کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کی فکر کیوں نہیں کرتے بھائی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کو نماز کا پابند بناؤ، اس کو نماز کی ترغیب دو، اور جب 10 سال کا بنے تو اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ، مار پیٹ کر کے اس کو نماز پڑھاؤ۔ اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھی نہیں پڑھی، کہاں پڑھی۔
نماز چھوڑنا بہت بڑی تباہی ہے. اپنے آپ کو سمجھو کہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرنا ہے تو آخرت میں بھی. جب پیغمبر کریم نے فرمایا کہ مسلمان ہی بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی بستی کے پاس سے گزرے تو بہت ہی آباد بستی، ہریالی بستی، درخت بڑے خوبصورت درخت، پھل فروٹ، یہ وہ بڑی محبت کا ماحول. جیسے وہاں پہنچے تو لوگوں نے حضرت کی بہت بڑی دعوتیں کی کہ حضرت آپ ٹھہرے ہمارے پاس، بڑی محبت کا برتاؤ کیا. 3 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال کے بعد جب وہاں پہنچے تو وہاں بستی بالکل اجڑی ہوئی، پوری ویران سی، ہریالی بالکل ہے ہی نہیں، نہریں جو چل رہی تھیں وہ سوکھ گئیں، درخت جل گئے. حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے یہاں. تو پھر کسی سے ملاقات ہوئی، اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. بولا یہاں ایک بندہ بے نمازی ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آئیں. ایک نمازی کی نحوست، ایک بے نمازی کی نحوست یہ ہے کہ پوری بستی غیر آباد ہو گئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نحوست کی وجہ سے برکتوں کا نازل ہونا ختم ہو گیا نا، رحمتیں نازل ہونا ختم ہو گئی نا، تو ساری بستی تباہ، نہریں تباہ، درخت اور ہریالی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم. ہمارے اوپر بھی بے نمازی ہونے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ بار بار مہلت دیتے ہیں کہ شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں. لیکن اس کے باوجود کئی قسم کی یہ جو بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں نا، وہ اسی بے نمازی ہونے کی وجہ سے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس وجہ سے کوشش کریں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، بھلے فجر ہو یا عشاء ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، کسی بھی طور پر نماز معاف نہیں ہوتی. کوئی بندہ پاگل ہو جائے، بالکل پاگل ہے، تو پھر اس پر نماز معاف ہو سکتی ہے، ورنہ کسی آدمی پر نماز معاف نہیں ہے. پانی نہیں ملتا تو بھی نماز معاف نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو. بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، لیکن پڑھو. بیٹھ بھی نہیں سکتا، سویا ہوا ہے تو سو کر بھی اشارے کے ساتھ پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے. کپڑے نہیں ہیں، ایک ہی شلوار آپ کو پہنی ہے، وہ پلیت ہے، اور لوگ بہت سارے ہیں، دھونے کی کوئی صورت نہیں ہے، پلیت شلوار کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی. اور اتنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں نماز چھوڑنے والے؟ پھر مسلمان کہلاتے ہوئے ایسے بے نمازی کو شرم آنی چاہیے. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، گھر کے اندر عادت ڈالیں، بار بار آپ پوچھیں گے انشاءاللہ العزیز عادی بن جائیں گے. دوستوں کو بھی بار بار تاکید کریں، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کہاں پڑھی، اور اس طریقے سے آپ پوچھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو دعوت دینے کا ثواب بھی ملے گا اور اپنی بھی نماز کی فکر پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے. صرف اپنا نمازی ہونا کافی نہیں، اپنے اوروں کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا دعوت دینا والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.